بسم الله الرحمن الرحيم. عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو تیار کیا اس نے بھی جہاد کیا، اور جس شخص نے کسی مجاہد کے اہل خانہ میں صحیح جانشینی کی اس نے بھی جہاد کیا۔ دوستو، جہاد فی سبیل اللہ ایسا فریضہ ہے کہ جو لوگ جہاد میں شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے تو اجر و ثواب ہے ہی صحیح، لیکن جو لوگ پیچھے رہ گئے، اور یقیناً بہت سے لوگوں کو پیچھے رہنا پڑے گا، وہ لوگ بھی فائدہ سے خالی نہیں ہیں، ان کے لیے بھی اجر و ثواب کی اور جہاد کا ثواب حاصل کرنے کی بہت سی راہیں کھلی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے، اس کے جہاد فی سبیل اللہ کے آلات مہیا کرتا ہے، تو وہ بھی جہاد میں گویا شریک ہے، اس کو بھی جہاد کرنے اور قتال فی سبیل اللہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا، مجاہد تو جہاد کے لیے چلا گیا، اب اس کے اہل خانہ کی ضروریات کو جو شخص پورا کرتا ہے، ان کے راشن کا، ان کے گھر کی باقی ضروریات کا جو خیال کرتا ہے، حضور نے فرمایا اس کو بھی جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اس بات کا خیال کریں، خاص طور پہ غزہ اور فلسطین میں جو حالات ہیں، مجاہدین کفار کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف قتال کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو اور جہاں ہمارا شرح صدر ہو کہ لوگ وہاں راشن پہنچا رہے ہیں، مختلف این جی اوز پہنچا رہی ہیں، خاص طور پہ جو مدارس کے زیر اہتمام اور دینی طبقات کے زیر اہتمام وہاں جانے کے اور چیزیں بھیجنے کے راستے ہیں، تو یقیناً وہ مجاہدین کی فیملیز اور مجاہدین کے اہل خانہ کو پہنچیں گے، تو وہاں اپنا حصہ ضرور پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کا ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔